بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر توقیر اپنے یوٹیوب چینل پر آج ایک نئی چیز کے ساتھ حاضر ہے۔ جمع کی کیفیت، وقت اور اس کے فائدوں اور نقصانات کے بارے میں آج بیان کروں گا۔ جمع کرنے کے لیے سب سے عمدہ وہ وقت ہے کہ کھانا ہضم ہو چکا ہو مگر معدہ سے نہ نکلا ہو۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوا ہوگا تو حرکت جمع کے سبب سے بغیر ہضم شدہ کھانا عروق میں پہنچ کر سودے پیدا کرے گا، اور اگر کھانا ہضم ہونے کے بعد معدہ خالی ہو چکا ہوگا تو بدن میں خشکی بکثرت پیدا ہوگی، قوت گھٹ جائے گی، حرارت گریزی میں ضعف آ جائے گا۔ لازم ہے کہ جمع کے وقت حرارت اور برودت اور رطوبت اور خشکی خوب اعتدال پر ہو، کیونکہ حرارت غالب ہوگی تو وہ ضرورت جو جمع سے پیدا ہوتی ہے اس میں مل کر بدن کو گرما دے گی اور بہت تحلیل کر دے گی۔ اگر سردی غالب ہوگی تو اس میں وہ سردی جو جمع کے بعد آتش شہوت کو بجھانے کے لیے لاحق ہوتی ہے مل کر غلبہ کرتی ہے اور بدن کی حرارت کو بالکل زائل کر دیتی ہے۔ اگر خشکی غالب ہوگی تو اس میں وہ خشکی جو جمع سے پیدا ہوتی ہے مل کر مزاج میں زیادہ خشکی لاتی ہے۔ اگر رطوبت غالب ہوگی تو اس میں حرارت جمع داخل ہو کر تعفن پیدا کرے گی، جس سے امراض تب اور درد سر لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دفعہ غلطی سے ایسی حالتوں میں جمع واقع ہوگا تو وہ نقصان جو خالی معدہ یا رطوبت سے ہوتا ہے اس نقصان سے کم ہوگا جو معدہ کے پر ہونے یا خشکی یا سردی سے ہوتا ہے، کیونکہ معدہ کے خالی ہونے اور رطوبت سے قوت میں کمی ہوتی ہے اور سردی سے حرارت گریزی سرد ہو جاتی ہے، جو پہلے نقصان کی نسبت بہت بڑا نقصان ہے۔ مناسب ہے کہ بساط مباشرت کی کبھی کبھی خوشبو اور سامان عشرت سے آراستہ کریں کہ قوت شہوت ترقی پاتی رہے اور اعلیٰ تناسل کو کسی نہ کسی سبب سے، مثلا مباشرت کے، خیال مجامت کے، ذکر کے، خوبصورت عورتوں کے دھیان وغیرہ سے، پورا انتشار سے منی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور شہوت کو قوت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انتشار سچی شہوت اور غلبہ منی کی علامت سے ایسے وقت مشغول کار ہونا ضروری ہے۔ اگر اس وقت بعد رہ کر منی کو اس جگہ پر روکے رکھیں گے تو زہریلا مادہ میں اس کے استحالہ ہونے کا اندیشہ ہے اور بدبو کے سبب سے اس کے دل و دماغ میں پہنچ کر غشی اور مرگی اور پرانے امراض پیدا کرتے ہیں۔ بے شک شہوت صادق میں صحبت سے فارغ ہونے کے بعد منی کے بوجھ کو ہلکا ہونے سے اور آرام کی طرف طبیعت کو رجوع ہونے کے سبب سے نیند آتی ہے، اور حرارت گریزی اور بدبو کے سبب سے اس کے دل و دماغ میں پہنچ کر غشی اور مرگی، خراب ہضموں کے دفع ہونے کے سبب حرارت پا کر بھوک بڑھ جاتی ہے، دل کو فرحت، پٹھوں کو قوت حاصل ہوتی ہے، روح کو خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے، اور حرارت گریزی کے راحت پانے اور طبعی قوتوں کے قوی ہونے سے بلغمی اور صداعی امراض زائل ہو جاتے ہیں۔ اگر عرصہ دراز تک مجامت نہ کرنے کے سبب سے دوار تاریکی، چشم ثقل، بدن
اور ورم خفیہ، قلت اشتہا، کثرت بے خوابی، وہم، فکر وغیرہ امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب مجامت کرتے ہیں تو سب امراض سے صحت ہو جاتی ہے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جماع کی زیادتی سے قوت جاتی رہتی ہے اور پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے رشح، فالج، تشنج جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، اور جب دماغ سے بہت سی منی نکل جاتی ہے تو بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ لہذا مباشرت کے بعد اگر آدھا کلو دودھ نیم گرم میں 2 چمچ شہد خالص اور 2 ماشا دار چینی پیسی ہوئی ڈال کر پی لینے سے منی کی کمی پوری ہو کر نئے سرے سے منی میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ، کمزوری بالکل بھی نہیں رہتی۔ منی کی کمی پوری کرنے اور اس کی مقدار بڑھانے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ آزمائیں، تجربہ کریں اور اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔